बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरी आँख खुली तो पूरे वजूद में दर्द की टीसें उठ रही थी। मुझे अगवा कर लिया गया था। मैं चिल्ला चिल्ला के खुद को रस्सियों से छुड़वाना चाहती थी ताकि उस दरिंदे के आने से पहले यहाँ से भाग सकूं, मगर तभी दरवाज़ा खुला। मेरी रूह लरस कर रह गई क्योंकि सामने मेरा। अरे पागल हो गए हो तुम लोग, ऐसे कैसे कुछ भी कर सकती हो। कोई भी इस दरवाजे से दाखिल हो गया, क्या पता कैसा होगा कैसा नहीं होगा, मिजाज क्या होगा। और तुम मुझे उसके साथ बैठकर लंच करने का कह रही हो, क्यों पिटवाना चाहती हो। मैं बड़बड़ाते हुए अपनी फ्रेंड्स को बोल रही थी। भला ये कैसी शर्त उन्होंने रख दी थी। मैं पहले हाथ उठाकर कहने लगी कि ना भाई, बिल मैं ही अदा कर दूंगी, तुम लोग मुझे पिटवाने वाले काम ना करो। मेरी बात सुनकर शरीना हंसकर कहने लगी कि अरे वाह, हमारी दी ग्रेट नूर, इतनी जल्दी ही डर गई। आज तक तो कोई भी शर्त तुम्हारी नहीं हो, खुद ही अभी कहा कि तुम शर्त लगाओगी और अब खुद ही पीछे हट रही हो। नूर अपने माथे पर आने वाली लट को कान के पीछे करते हुए कहने लगी कि हाँ, शर्त लगाने का कहा था, बेगैरती करने का नहीं। कोई और भी तो शर्त लगाई जा सकती है। तुम लोगों ने तो सीधा साधा कह दिया कि इस दरवाजे से जो भी दाखिल होगा जाकर उसके साथ लंच करना है और बिल भी वही भरेगा। अरे भाई, क्या पता वो कौन हो कैसा हो, आकर मेरे मुंह पर चमाट ही ना मार दे। फिर अगर उसके साथ उसकी बीवी हुई या उसके बच्चे हुए, मैं फिर तो शर्त पूरी करने वाली नहीं। मगर उसकी सहेलियां बार बार इसरार करने लगी कि नहीं, कौन सा यहाँ हमें कोई जानता है, वक्त पर अगर भागना भी पड़ा तो पांचों मिलकर भाग जाएंगे। मगर अभी तुम्हें ये शर्त मानना होगी, वरना समझ लो कि तुम लूजर हो, जिंदगी में पहली मर्तबा शर्त पूरी किए बगैर ही हार मान रही हो। मेरे लिए ऐसा कबूल करना भी मुमकिन नहीं था। शर्त लगाकर जीतना तो मेरा पसंदीदा मशगलों में से एक मशगला था, और अभी मैं इतनी कमज़ोर पड़ ही कैसे सकती थी कि बगैर शर्त लगाए ही हार मान जाती। आखिर को गहरी सांस खारिज की, तब तक वेटर हमारे लिए बिरयानी की प्लेटें ले आया और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी। सारा खाना सामने पड़ा हुआ था, लेकिन अब इंतज़ार था तो वहाँ पर आने वाले एक शख्स का, जिसको मैं बातों में बहलाकर उसके साथ खाना खा सकती। अभी मैं बैठी यही दुआ कर रही थी कि अल्लाह करे कोई नेक औरत निकल आए, जिसके साथ कम से कम बात करके मुझे हिचकिचाहट तो महसूस ना हो। लेकिन तभी मेरी सहेली गुलमीना ने मुझे पाँव पर मार कर इधर देखने को कहा। जैसे ही मैंने बाहर की तरफ देखा, एक पल को मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। एक शख्स होटल में दाखिल हुआ था, हट्टा कट्टा, कुछ 6 फुट से भी तजावुज़ कद था उसका। रंगत सांवली सी थी, वाजबी सी शक्ल सूरत का था, मगर लग बेहद पुरकशिश रहा था। दिखने में वो बॉडी बिल्डर लगता था। स्याह रंग की बैंड शर्ट पहन रखी थी। आया और आकर टेबल पर बैठ गया। बिलाशुबा वो जो भी था, बेहद पुरकशिश था, मगर उसकी आंखों में मुझे गुस्सा और सख्ती दिखाई देने लगी। मैं थोड़ी घबरा भी रही थी। कहने लगी कि अरे यार, देखो तो शक्ल से कैसे मुस्टंडा लग रहा है। चलो मान लिया कि ये मुस्टंडा नहीं है, तो इसके साथ जाकर मैं बैठकर बातचीत करूंगी तो बिला वजह ही कोई रंग में भंग ना डाल दे। मगर मेरी दोस्तों ने मुझसे कहा, क्या यार, कौन सा पहली मर्तबा कर रही हो, जाओ, तब तक हम वादा करते हैं बिरयानी को हाथ नहीं लगाएंगे जब तक तुम अपनी शर्त पूरी करके वापस नहीं आ जाती। आखिरकार उनकी मिन्नत समाजत करते हुए उन्होंने मुझे इतनी सी रसाई आखिरकार उनकी मिन्नत समाजत करते हुए उन्होंने मुझे इतनी सी राय दी कि जाओ खाना खा कर आओ, और हो सके तो उसका नंबर ले आना। खाना चाहे ना भी खाना, मगर नंबर लाजमी लेकर आना। इस तरह से तुम्हारी शर्त पूरी हो जाएगी। मैं डरते हुए हिचकिचाते हुए उठी। अपने दुपट्टे को मैंने गले में ठीक किया, अपने बालों को एक झटके से कैचर से आज़ाद करके खोला। लिपस्टिक और हल्का फुल्का मेकअप तो पहले भी किया हुआ था, इस बात में कोई शक नहीं था कि मैं हसीन तरीन लड़कियों में शुमार होती। मैं चलती हुई उसके पास आई और गला खंगार कर कहने लगी, एक्सक्यूज़ मी मिस्टर, क्या मैं 2 मिनट के लिए आपके साथ यहाँ पर बैठ सकती हूँ। वो जो सामने मेन्यू कार्ड देख रहा था, नजरें उठाकर मेरी जानिब देखा, काफ़ी गुस्से वाला था। एक पल को तो मैं डर गई। फिर उसने कहा, क्यों, क्या यहाँ पर और टेबल्स आपको दिखाई नहीं दे रहे। उसने वैसे बात तो सही कही थी। इस वक्त यहाँ पर तकरीबन 7 टेबल्स थे जो बिल्कुल खाली पड़े थे, जबकि मैं कान के पीछे बाल करते हुए कहने लगी कि नहीं, दरअसल मुझे आप ही के साथ बैठना है, आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है। क्या 2 मिनट मुझे दे सकते हैं आप। उसने एक नज़र मुझे देखा और फिर अपनी गुस्सीली निगाहों से
मेरी सहेलियों को देखा जो मेरी ही जानिब देख रही थी। उसके देखने पर मेरी सहेलियों ने अपनी नज़रें फ़ौरन वहाँ से हटा ली और इधर उधर देखने लगी। उस शख्स ने सर झटक कर दोबारा मेन्यू कार्ड की तरफ देखा और मैं उसके सामने कुर्सी खींचकर बैठ गई। पहले तो चुप रही, फिर खुद ही सामने जग से पानी डालकर एक घूंट भरने लगी। उसने सर झटक कर नज़रें उठाकर मुझे देखा और फिर माथे पर बल डालकर मेन्यू कार्ड देकर ऑर्डर करने लगा। मैंने खुद ही अपना नाम बताया कि मेरा नाम नूरुलैन है। आपका नाम क्या है? ये सुनकर वो कहने लगा कि क्यों, मेरा नाम जानकर क्या करना है? आप ये बताएं कि क्या बात करनी है। वैसे भी मुझे खाना खाने के बाद एक ज़रूरी काम के लिए भी जाना है। मैं थोड़ी हड़बड़ाती हुई कहने लगी कि वो दरअसल मेरी सहेलियों के साथ थोड़ा झगड़ा हो गया है। मैं पैसे नहीं लाई बिल अदा करने के लिए। एक तो ये ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ इस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए ले आई हैं और अब मेरे हिस्से के पैसे भी नहीं दे रही। मुझे भूख भी बहुत लगी हुई है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपके साथ बैठकर खाना खा लूं? बस थोड़ा सा ही खाऊंगी। दरअसल सुबह से मेरी तबीयत ख़राब है। मुझे ये डर है कि कहीं यहाँ से बाहर निकलूं और सड़क क्रॉस करते हुए गिर गई तो। वैसे भी मेरा कुचूमर बन जाएगा। मैं घबरा कर उससे ये सब कुछ कह रही थी और वह सपाट अंदाज में मुझे देखते हुए अपने दोनों हाथ सीने पर बांध कर कहने लगा कि अच्छा, यानी मुफ्ता तोड़ना चाहती हैं। उसकी ये बात सुनकर मैं थोड़ी हड़बड़ाई, फिर कहने लगी कि हाँ, बस ये समझ लीजिए। वो चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट लाकर मुस्कुराने लगा। तब तक वो वेटर खाना लेकर आ चुका था। उसने अपने लिए कढ़ाई और नान मंगवाए थे। मेरे लिए जो चीज़ उसने ऑर्डर की, मेरे तो वहम गुमान में भी नहीं था। वेटर जब मेरे लिए खाना लेकर आया तो वो सूखी तंदूर की रोटी और चने की दाल थी। आज तक मैंने घर में कभी चने की दाल नहीं खाई थी, यहाँ पर कैसे खा लेती। उस चने की दाल और सूखी रोटी को देखकर अपना मुंह बनाकर मैंने कहा, ये क्या है? खुद कढ़ाई खा रहे हैं और मेरे लिए इस तरह का खाना, ये सूखी रोटी और चने की दाल। मगर उस शख्स ने मेरी बात को नज़रअंदाज किया और बड़े मज़े से नान पर बोटी लगाकर खाने लगा। और खाते हुए उसने मुझसे कहा, क्यों, क्या घर में ये सब कुछ नहीं खाती हो? पैसे तुम्हारे पास खाने के लिए है नहीं। शुक्र करो कि मैंने तुम्हें इतना भी खाने को दे दिया। घर में चाहे दूसरी मर्तबा कोई रोटी नहीं देता होगा तुम्हें, यहाँ मेरे सामने नखरे दिखा रही हो। मैं तो जब्त करके रह गई। सामने वाली टेबल पर बैठी मेरी सहेलियाँ, जो धीरे धीरे बिरयानी की सफाई शुरू कर चुकी थी, मुझे दाल के साथ निवाला लेते हुए हंस पड़ी। उनके हंसने की आवाज़ मुझे यहाँ तक महसूस हुई। शर्त तो पूरी करनी थी। वैसे मैंने 2-3 निवाले लेकर खाना छोड़ दिया, जबकि वो बड़े मज़े से खाना खाए जा रहा था। मैं फिर उसे देखकर कहने लगी कि आप क्या काम करते हैं, कहाँ पे रहते हैं, और खाना खाने के बाद कौन सा ज़रूरी काम है जो आपने करने जाना है? जवाब में उसने बगैर मुझे देखे सिर्फ इतना ही कहा कि क्यों, तुमने अपनी बहन का रिश्ता मेरे घर भिजवाना है या खुद मेरे साथ शादी करनी है जो इतनी मालूमात ले रही हो? उसके जवाब पर तो मेरे कानों से धुआं निकलने लगा। मैं गुस्से से अपने हाथ बेंच पर पटक कर उठी और कहा, ओह हेलो मिस्टर, तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है? तुम्हें शर्म नहीं आती? ये किस तरह की बातें कर रहे हो? एक हसीन तरीन लड़की ने तुम्हारे साथ यहाँ बैठकर खाना खा लिया, बात कर रही है, और तुम आगे से नखरे दिखाए जा रहे हो। मेरे तो सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था, जबकि वो इस बात पर खांसते हुए पानी का घूंट भरकर कहने लगा, तुम जैसी लड़कियों को लगता क्या है कि तुम कोई डेकोरेशन पीस हो, या नुमाइश के लिए तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें परवान चढ़ाया है, या फिर हर अरे गरे लड़की को अपना हुस्न दिखाकर उसके साथ मुफ्ताखोरी करने की, उससे पैसे बटोरने की तरबियत तुम्हारे घर से दी गई है। जब मैं तुम्हें कोई लिफ्ट नहीं करवा रहा तो जल रही हो। क्यों, मुझ में दिलचस्पी ले रही हो? तुम्हें क्या चाहिए? पैसे चाहिए? ये लो, ये सारे पैसे रख लो, मगर अपनी शक्ल यहाँ से गुम करो, समझी? मुझसे इतना कहकर वो एक मर्तबा फिर खाने में मसरूफ़ हो चुका था, जबकि मेरे तो पैरों से लगी और सर पर बुझी थी। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुझे तो पहले ही वो बहुत ही तेज़ तराज और शातिर दिमाग शख्स लग रहा था। उसकी ये बात सुनकर मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो कोई आम नहीं है, बल्कि बहुत ही सरफिरा शख्स है। मैंने घूर कर अपनी सहेलियों की तरफ देखा और गुस्से से उस शख्स से कहने लगी कि तुम जैसे लोगों की औकात ही क्या है? मेरा तो काम शर्त लगाना। शर्त लगाकर मैंने जहाँ पर तुम्हारे साथ 2 घड़ी बात कर ली, तो तुम खुद को पता नहीं क्या समझने लगे। बहुत शौक है ये पैसे दिखाने का। अरे, मैं चाहूँ तो खड़े खड़े इस रेस्टोरेंट को ख़रीद सकती हूँ। घटिया इंसान, तुम जैसे लड़के तो मैं किसी खाते में नहीं लाती। स्टूपिड कहीं के। इतना कहकर मैं गुस्से से वहाँ से बाहर निकली थी। मेरी सहेलियों के छक्के छूटे थे। मैं गुस्से से उसको बातें सुनाती हुई वहाँ से निकल तो आई थी,
لیکن مجھے کہاں خبر تھی کہ میرا اسے اتنی زیادہ باتیں سنا دینا مجھے کس موڑ پر لا کھڑا کر سکتا ہے۔ میری سہیلیاں میرے پیچھے بھاگتی ہوئی آئیں، کہنے لگیں کہ ارے یار، اتنا غصہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے ساتھ تھوڑا بہت مذاق کر کے یہ بھی تو کہہ سکتی تھی، یا تم اس کے ساتھ پرینک کر رہی تھی؟ پتہ نہیں کون تھا کون نہیں، تم نے تو اسے اتنا سنا دیا۔ جبکہ مجھے اپنی سہیلیوں پر بہت غصہ آیا ہوا تھا، اور میں نے اپنا غصہ وہاں نکالا۔ ان سب سے کہا کہ چپ ہو جاؤ، مجھے تم لوگوں سے کوئی بات نہیں کرنی۔ تم لوگوں کی وجہ سے ہی وہ 2 ٹکے کا شخص میری اتنی بے عزتی کر رہا تھا، اور میں چاہ کر بھی اپنے دل کی بھڑاس اس پر نہ نکال پائی۔ اب دوبارہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش مت کرنا، میں تم سب سے اپنی دوستی ختم کرتی ہوں، میرا تم لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں۔ اس کے بعد جس پل میں یہ کہہ کر واپس مڑی تو مجھے اس ریسٹورنٹ سے نکلتا ہوا وہ شخص بھی دکھائی دے چکا تھا، جو مجھے ہی گھور کر دیکھ رہا تھا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتی اپنی گاڑی کی طرف آئی۔ ڈرائیور وہاں پر کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ کہنے لگا بی بی جی، خیر تو ہے، سب ٹھیک ہے نا؟ لیکن میں اسے بھی خاطر میں نہ لاتے ہوئے کہنے لگی کہ ہٹو یہاں سے، تم ٹیکسی سے آ جانا، میں خود ڈرائیو کر کے گھر جاؤں گی۔ وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگا کہ بی بی جی، آج کافی غصے میں لگ رہی ہیں، اکیلے مت جائیے، آگے ٹریفک بھی جام ہوگی۔ ہاں بس میرے ساتھ چلیے، بتائیے آپ کو کہاں جانا ہے؟ لیکن میں نے اسے بھی اچھی خاصی سنائی۔ اسے گاڑی کی چابی لے کر ڈرائیو کرتے ہوئے آگے آ چکی تھی، اس بات سے انجان تھی کہ آگے کتنی بڑی مصیبت میرے گلے پڑنے والی ہے۔ میں جیسے ہی مین روڈ پر پہنچی تو آگے سچ مچ ٹریفک جام تھا، اور ابھی کا نہیں بلکہ پچھلے پونے گھنٹے سے جام تھا۔ میری گاڑی بھی اس ٹریفک میں پھنس کر رہ گئی۔ عین اسی پل ایک بائک والا میرے قریب آ کر اپنی بائک روک چکا تھا، سر پر ہیلمٹ پہن رکھا تھا اس نے، اور میں ٹریفک وارڈن کو جو منہ میں آ رہا تھا بولتی جا رہی تھی۔ اب میں پچھتا رہی تھی کہ کاش میں ڈرائیور کو اپنے ساتھ لے آتی، لیکن تبھی میرے ساتھ کھڑے بائک پر بیٹھے اس شخص نے میرے سامنے اپنا ہیلمٹ اتارا۔ یہ تو وہی شخص تھا، مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا، مگر اس کے بعد اس نے جو حرکت کی وہ میں چاہ کر بھی فراموش نہیں کر سکتی۔ اس نے اگلے ہی پل مجھے اپنی کوٹ کی جیب سے ایک رومال نکال کر سونگھا دیا۔ رومال کا سونگنا تھا کہ ایک دم سے مجھے چکر آنے لگے، میں تو کچھ بول بھی نہ پائی، ایک دم سے سارے منظر دھندلانے لگے، اور آواز آخر میں جو مجھے سنائی دی وہ صرف یہ تھی کہ میرے ساتھ بدتمیزی کر کے تم نے بہت بڑی غلطی کر دی، میں تو اپنے باپ کو بھی نہ بخشوں۔ میں بے ہوش ہو چکی تھی، جبکہ جس پل مجھے ہوش آیا میری جان ہتھیلی پر آ چکی تھی۔ یہ ایک بے حد چھوٹا جھوپڑی نما کمرہ تھا، جس طرح سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، بہت خستہ حالت میں تھا، یعنی گھر ٹوٹا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ میں ایک کرسی پر بندھی ہوئی تھی، نہ جانے کب سے سر نیچے گرائے بے ہوش تھی۔ مجھے اپنی گردن میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی ہوش آیا چیخنے چلانے لگی۔ آس پاس دیکھا، کمرے میں ایک پرانی سی چارپائی پڑی تھی، جس پر بے حد گندا میلا کچیلا بستر تھا۔ میں اسی کرسی پر بندھی ہوئی بار بار اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس شخص نے مجھے بے حد سختی سے باندھ رکھا تھا۔ ابھی میں چیخ چلا ہی رہی تھی کہ جب دروازہ کھلا، ایک جھٹکے سے دروازہ کھلتے ہی وہ شخص اندر داخل ہوا۔ چہرے پر غصہ اور انتہائی خطرناک تیور لیے وہ میری طرف بڑھنے لگا۔ اگلے ہی پل آگے بڑھ کر مجھے بالوں سے جکڑ لیا، کہنے لگا، ہاں کیا کہہ رہی تھی تو؟ ایک دفعہ پھر کہنا، کچھ دیر پہلے کیسے سنا رہی تھی مجھے؟ ذرا بول کے بتا جو تو بکواس کر رہی تھی۔ میں تو گھبرا چکی تھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے میرے۔ میں کہنے لگی کہ چھوڑو، مجھے گھر جانا ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے مجھے پکڑ کر رکھنے کا؟ میں تمہیں بتا چکی ہوں وہ ایک شرط تھی، مذاق تھا بس۔ مگر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ اتنی آسانی سے تجھے جانے نہیں دوں گا جب تک اپنی بے عزتی کا بدلہ نہ لے لوں۔ تو نے کسی ایرے غیرے سے پنگا نہیں لیا، بلکہ یہ میں ہوں، میں مجیب خان، جس کا کاٹا پانی بھی نہیں مانگتا۔ آج تک میرے سامنے جس نے بھی زبان درازی کی ہے نا، میں نے اس کی زبان کاٹ کے اس کے ہاتھ میں رکھ دی ہے۔ کوئی میرے سامنے کچھ نہیں کہہ پایا، اور تو 2 ٹکے کی لڑکی میرے سامنے زبان چلا رہی تھی۔ اب چھڑوا کے دکھا خود کو مجھ سے۔ ایک بات یاد رکھنا، اس گھر میں رہو گی تم، میں تجھے جب چاہوں گا جیسے چاہوں گا استعمال کروں گا۔ دیکھتا ہوں کیسے تو خود کو مجھ سے چھڑواتی ہے اور یہاں سے بھاگتی ہے۔ جب تک میرا دل نہ بھرا اور میری بے عزتی کا بدلہ پورا نہ ہوا تب تک تجھے چین نہیں لینے دوں گا۔ میرے تو وجود میں جھرجھری سی آ چکی تھی، آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ میں اس وقت کو پچھتانے لگی جب میں نے شرط لگانے کا سوچا تھا۔ میں گھبراتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں، ایسا مت کرو، میں تم سے معافی مانگتی ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میری توبہ، میرے باپ کی توبہ۔ آئندہ کے بعد میں کوئی شرط نہیں لگاؤں گی، کسی کو پریشان نہیں کروں گی، تم پلیز مجھے جانے دو۔ تمہیں اگر پیسے چاہیے
میں پیسے بھی دوں گی، اتنا تو میں جان چکی تھی کہ وہ اچھا شخص نہیں ہے، مگر اگلے پل اس نے مجھے رسیوں سے کھولا اور کھولنے کے بعد کہنے لگا، بس اب دیکھ، بہت شوق ہے نا تجھے دوسروں کو یاد دلانے کا، اپنے باپ کی دولت کا، پیسے کا، ابھی 2 منٹ میں تیرا غرور، تیری عزت خاک میں ملاؤں گا، پھر نہ تیری عزت رہے گی نہ تیرے باپ کی، رات تو ویسے بھی ہونے والی ہے، 2 راتیں یہاں رہے۔ میری تو جان نکل رہی تھی، اب وہ مجھے بیڈ پر گرا کر میرے قریب آ رہا تھا۔ اس وقت مجھے لگا کہ اب اس شخص کو روکنا مشکل ہو گیا۔ میں نے ڈرتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، رو کر کہنے لگی کہ پلیز مجھے معاف کر دو، آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ، آپ اپنی ماں باپ کی خاطر مجھے معاف کر دو، میں وعدہ کرتی ہوں یہاں تک کہ میں کبھی کسی کے ساتھ اس طرح لہجے میں بات نہیں کروں گی۔ نہ جانے ایسا کیا تھا، میں نے جب اس کو اس کی ماں کا واسطہ دیا تو وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا، غصے سے زور سے مکے دیوار پر مارنے لگا۔ دفع ہو جاؤ، میری نظروں سے اٹھو یہاں سے، اٹھو یہاں سے۔ میں روتے ہوئے فوراً اس کمرے سے باہر نکلی، مگر ہر سو ویرانہ ہی ویرانہ تھا، یہ جنگل عجیب سی جگہ تھی۔ میں گھبراتے ہوئے کہنے لگی کہ پلیز مجھے گھر چھوڑ دیں۔ اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا، کہنے لگا کہ دوبارہ اگر میرے راستے میں آئی تو تیرے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر میرے گھر چھوڑنے کے لیے آیا تھا، مگر اس سے پہلے ہی پورے خاندان میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ نورالعین اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ چکی ہے۔ میری پھپھو کو بس جھگڑا ڈالنے کا شوق تھا، میرے گھر میں آ کر یہ شور مچا دیا کہ لڑکی کے کرتوت اچھے نہیں ہے۔ مجھے پہلے ہی شک تھا، ہمارے خاندان میں کوئی لڑکی یونیورسٹی نہیں گئی، دیکھو یہ یونیورسٹی تک پہنچی اور یہ لچھن نکل آئے۔ میرے ابو یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے، انہیں ہارٹ اٹیک آ گیا۔ جس پل میں گھر پہنچی میرے باپ کا وجود میرے سامنے پڑا تھا، چلاتے ہوئے اپنے باپ کی میت پر گئی، مگر میری ماں نے مجھے زوردار تھپڑ رسید کر دیا اور مجھے دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ میں جا کر سیدھا مجیب کے سینے سے ٹکرائی۔ میری ماں کہنے لگی، یہ عاشق کے ساتھ بھاگ کر گئی تھی نا، اب اسی کے ساتھ رہ، کیوں آئی ہے واپس؟ تو اپنا باپ کھا گئی، ارے کس چیز کی کمی تھی، تجھے کیا نہیں دیا ہم نے، اور تم ہمیں پاگل بنا رہی تھی۔ میں امی کے قدموں میں گر گئی، رو رو کر کہنے لگی ایسا مت کریں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو بھاگی نہیں تھی، اس شخص نے مجھے اغوا کیا تھا، میں اب واپس آ گئی ہوں امی، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ لیکن میری ماں اور پھپھو اور اس کے ساتھ آس پاس خواتین چیخ چیخ کر کہنے لگیں کہ اچھا اس نے اغوا کیا تھا اور اب خود ہی تجھے چھوڑنے بھی آ گئے، ہمیں الو مت بناؤ، ہم یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ میں رو رو کر اپنے باپ کا بھی دیدار کرنے کو ترستی رہی، مگر مجھے میرے باپ کا چہرہ دیکھنے ہی نہ دیا گیا۔ میں گھر کے باہر بیٹھ کر رو رہی تھی اور رو رو کر اس شخص سے کہہ رہی تھی کہ یہ کیا کیا تم نے، میری غلطی اتنی بڑی تو نہیں تھی جو مجھے اتنی بڑی سزا مل گئی۔ میں مانتی ہوں شرط حرام ہے، میں نے آج تک بہت لوگوں کا دل دکھایا ہوگا، لیکن ان سب کے بدلے مجھے یہ دیکھنا پڑے گا۔ میں روتے ہوئے اپنے دل میں اس شخص کے لیے نفرت محسوس کر رہی تھی۔ میرا باپ دفن ہو چکا تھا اور جو میری ماں تھی وہ تو ستیلی تھی، اس نے بھی مجھ سے ہر رشتہ ناتا توڑ دیا۔ میں گھر کے باہر بیٹھی رو رہی تھی کہ جب وہ شخص میرے پاس آیا، بھلے ہی وہ کوئی چور و چکا تھا، لوگوں سے بھتہ لیا کرتا تھا، پھر بھی میرے گھر والوں کے پاس جا کر اس نے کہا کہ ساری غلطی اس کی ہے، وہ اس لڑکی کو اغوا کر کے لے گیا تھا، حقیقت میں اس کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ جب اسے عقل آئی تو باحفاظت اس لڑکی کو گھر بھی چھوڑنے آ گیا، مگر میری ماں پھر بھی نہ مانی، کہنے لگی کہ اگر تم ہماری اور بے عزتی نہیں کروانا چاہتی تو چپ چاپ اس لڑکے سے نکاح کر کے اس کے ساتھ رخصت ہو جاؤ۔ میں روتی رہی، انکار کرتی رہی، مگر مجبوری کی اس دھارے پر کھڑی تھی کہ جہاں میری ساری انا، سارا غرور، سب کچھ ملیا میٹ ہو کر رہ گیا اور میں اس انجان شخص کی دلہن بن کر اس کے گھر آ گئی۔ یہ 2 کمروں کا مکان تھا، یہ وہ گھر نہیں تھا جہاں پر وہ اغوا کر کے لے گیا تھا۔ 2 کمرے کے احاطے میں کباڑ خانہ بنا ہوا تھا، دنیا کا بیکار ترین سامان جگہ جگہ پڑا ہوا تھا۔ پیشے سے مجیب ایک چور تھا اور چوری چکاری کر کے ہی وہ یہ سامان لوٹ کر لاتا تھا، جو ضرورت کا ہوتا تھا وہ بیچ دیتا تھا اور باقی اس گھر میں پڑا ہوا تھا۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، میں نے مجیب کو گریبان سے پکڑا اور غصے سے چیخ چیخ کر کہا کہ اس سے تو اچھا تھا تم مجھے مار دیتے، میرا قتل کر دیتے، مجھے مار کر کتوں کے آگے ڈال دیتے، میری زندگی تمہاری وجہ سے برباد ہو گئی ہے، میرا باپ مر گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ بالکل خاموش کھڑا تھا، کہنے لگا کہ غلطی صرف میری نہیں، غلطی تمہاری بھی ہے، اسی لیے میں نے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ تم جیسی لڑکیوں کو تو گھر میں 7 پردوں میں چھپا کر رکھنا چاہیے، کیونکہ تم لوگوں کو خود اجازت دیتی ہو یہ سب کرنے کی، پتہ نہیں یونیورسٹی میں جا کر کیا کرتی ہو، یہی سب کام سیکھتی ہو۔ شکر کرو کہ تمہیں میں اپنی عزت بنا کر اس گھر میں لے آیا ہوں، اس لیے میرے سامنے اب زبان مت چلاؤ۔ اس کی بات ویسے ٹھیک تھی،
میرا اب اس کے علاوہ اور تھا ہی کون؟ میں بالکل خاموش ہو گئی، اس گھر میں جیسے تیسے زندگی گزارنے لگی۔ مجیب نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی، البتہ خود وہ باہر سے کھانا کھاتا، مگر میرے لیے وہ کھانا ضرور لے کر آتا تھا۔ حالانکہ میں اس کی بیوی تھی، لیکن اس نے مجھ سے اپنا حق لینے کی کوشش نہیں کی۔ میرے والد تو مرنے سے پہلے ہی مجھے اپنی جائیداد سے آگ کر چکے تھے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اتنی بڑی سزا بھی مل سکتی ہے۔ مجیب کے اس گھر کو ہی میں اپنا گھر سمجھنے لگی۔ دھیرے دھیرے میں نے اس گھر کی حالت دیکھی تو مجھے گھن آنے لگی۔ ایک روز خود ہی میں نے دونوں کمروں کی صفائی کی، صحن سے جھاڑو لگایا، تمام تر خراب سامان صحن میں ایک جانب کو ڈھیر لگا کر رکھ دیا۔ اس روز جب مجیب گھر آیا تو گھر کو صاف ستھرا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کہنے لگا کہ یہ کیا ہے؟ یہ کیا تم نے صاف کیا ہے؟ مجھے تو لگ ہی نہیں رہا کہ یہ میرا گھر ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور کہا کہ ہاں، عورت ہوں، آخر کب تک اس گندے سے گھر میں رہوں گی؟ اسے رہنے کے قابل تو بنانا ہے نا۔ میں نے اسے صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ جاؤ، یہ جا کر سارا سامان بیچ کر آؤ۔ سامان بیچنے کے بعد جو پیسے ملے مجیب نے لا کر میرے ہاتھ پر رکھے تھے، کوئی 5,000 تک کی رقم تھی۔ دھیرے دھیرے ہمارا رشتہ کچھ بہتر ہونے لگا۔ ایک روز جب میں نے اس سے پوچھا تو خود ہی بول کر بتانے لگا کہ وہ ادھر ادھر سے چیزیں چرا لیتا ہے، تھوڑی چوری چکاری کر لیتا ہے، بڑے بڑے اسٹور سے سامان چرا کر چھوٹی دکانوں پر جا کر بیچ دیتا ہے، یوں اسے اچھا خاصا منافع ہو جاتا ہے۔ آتا تو یہ سب چوری میں ہی تھا۔ میں نے اسے سمجھایا اور کہا کہ یہ سب کچھ چھوڑ دو، محنت کرو، کب تک یہ حرام کھاتے رہو گے؟ اگر آج کے بعد تم حرام کما کر لائے تو میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ پہلے تو وہ چپ ہو گیا، پھر کہنے لگا مجھے محنت کرنے کی عادت نہیں ہے۔ میں کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، پھر میں ہی گھر سے باہر جا کر کام کر لیتی ہوں۔ حلال رزق کھانے کی خاطر میں کسی اسکول میں ٹیچنگ شروع کر لیتی ہوں۔ مگر وہ اگلے پل کہنے لگا خبردار، جو تم نے اپنے قدم گھر سے باہر بھی نکالے ورنہ ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ وہ پہلی مرتبہ میں نے مجیب کی آنکھوں میں سختی کے ساتھ ساتھ اپنے لیے محبت بھی دیکھی تھی۔ اس نے یہ ساری چوری چکاری چھوڑ دی اور ایک سیٹھ کے پاس ٹرک لوڈ کرنے کا کام کرنے لگا۔ جو بھی اسے مزدوری ملتی لا کر مجھے دیتا۔ پہلی مرتبہ تو کام کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں پر چھالے بھی بن چکے تھے۔ اس کے ہاتھوں پر چھالے دیکھ کر میں نے ان پر مرہم بھی لگایا، مسکرا کر اسے دیکھا اور کہا یہ دیکھنا، بے شک یہ تھوڑے سے پیسے ہیں لیکن ان میں تمہیں برکت بھی دکھائی دے گی۔ میں خود حیران تھی کہ کہاں جو میں ہفتوں میں لاکھوں روپے اڑایا کرتی تھی، اس شخص سے ملنے کے بعد میں اس جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکی تھی۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب وہ بالکل سدھر چکا تھا اور ہمارا رشتہ آج مضبوط ہو گیا۔ میں اسے سچ مچ اپنا شوہر مان کر اس ماحول میں ڈھل چکی تھی۔ پڑھا لکھا تو وہ تھا، بس حالات نے اسے ایسا بنا دیا تھا۔ ماں باپ تو تھے نہیں۔ مجیب اپنے ماں باپ سے بے حد محبت کرتا تھا اور اپنی ماں کے جانے کے بعد ہی اس نے یہ کام شروع کر دیا تھا۔ کہیں نہ کہیں مجیب مجھ سے محبت کرتا تھا، میری خاطر اس نے خود کو اس قدر بدل دیا، اور واقعی اس حادثے نے مجھے بھی بہت زیادہ بدل کر رکھ دیا۔ ہاں، پہلے والی نور العین میں اور آج کی نور العین میں زمین آسمان کا فرق ہے۔